بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بزرگ اور دوست اور اسلامی بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم ماہ رمضان المبارک میں نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 185۔ میرے دوستو، اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس مبارک اور مقدس کتاب کو نازل کیا ہے، تو قرآن کریم کے ہم پر کچھ حقوق ہیں، جیسے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ تلاوت کرنے کا حق ادا کرتے ہیں، جیسا حق ہے اس طرح سے تلاوت کرتے ہیں۔ میرے دوستو، علماء کرام نے احادیث کی روشنی کے اندر لکھا ہے کہ 3، 7، 10، 15، 20، 25، 30 یا 40 دنوں میں ایک بار قرآن مجید کو ضرور ختم کرنا چاہیے۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر اس کا بیان آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الف لام میم، یہ تینوں ایک حرف نہیں بلکہ 3 حروف ہیں۔ الف ایک الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ تو اگر آپ صرف الف لام میم پڑھتے ہیں تو آپ کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر نیکی کو بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، قرآن مجید کا ایک حق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں اور قرآن کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ جو کتاب ہم نے تیرے اوپر نازل کی ہے وہ مبارک ہے، اور ان کی آیات کو سمجھنا چاہیے، ان کے اندر غور کرنا چاہیے، اور عقل مندوں کو ان آیات سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ سورہ 7 آیت نمبر 29۔ تفسیر طبری اور ابن کثیر میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 10 آیات پڑھنے کے بعد جب تک عمل نہیں فرما لیتے تھے وہ آگے نہیں بڑھتے تھے۔ ایسے ہی میرے دوستو، قرآن مجید کا ایک حق ہم پر یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو اپنا حکم بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، کہ اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اللہ کی طرف اسے لوٹاؤ، اس کا فیصلہ، اس کا حکم اللہ کی طرف لوٹاؤ، اور اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب ہے قرآن مجید کی طرف لوٹانا۔ سورہ الشورى آیت نمبر 10۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں نے تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ رکھی ہیں، ان دونوں کو جب تک مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری چیز میری سنت ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ایسی میرے دوستو قرآن مجید کے ذریعے شفا حاصل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم قرآن کے اندر وہ چیزیں اتارتے ہیں جن کے اندر شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 82۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی چند آیات کو پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں کے اوپر تھکاتے تھے اور پھر پورے بدن کے اوپر اپنے دست مبارک کو پھیرتے تھے۔ ایسے ہی میرے دوستو قرآن مجید پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن اور حسین پہ دم فرماتے تھے، اور صحابہ کرام کا بھی یہ عمل رہا ہے کہ کسی زہریلے جانور کے ڈسنے پہ قرآن مجید پڑھ کر دم فرماتے تھے اور اپنے بچوں کے اوپر بھی وہ دم فرماتے تھے اور شفا حاصل کرتے تھے۔ آپ بھی قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کر خاص طور سے سورہ فاتحہ اور جو معوذات ہیں، آیت الکرسی، اس طرح کی صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے اور اپنے بچوں پہ بھی دم کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔